بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، دنیا میں جنگ کی آگ بڑی تیزی سے بھڑک رہی ہے اور اس آگ میں مزید شدت آنے والی ہے۔ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ جلد ہی ان معمولی جنگوں کا رخ ایسے بھیانک طریقے سے تبدیل ہونے والا ہے کہ ہر شخص جو جنگ کا متمنی اور دوسروں کا تماشا دیکھ کر ہنسنے والا ہے، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ محض ایک ملک کو ہی متاثر نہیں کرتی، بلکہ اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر تقریباً پوری دنیا پر ہی پڑتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہ بات کہنا شاید کچھ عجیب لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے ہی تمام ممالک ایک دوسرے پر کسی نہ کسی معاملے میں انحصار کرتے ہیں۔ دنیا میں جنگ و جدل اور خون خرابے کی بڑھتی ہوئی یہ کیفیت دنیا کے آخری وقت کی جانب اشارہ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی آخری وقت کی ایک انتہائی اہم نشانی کے خروج کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی جلد ہی ظاہر ہوں گے اور ان سے پہلے دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ البتہ ایک بات ابھی تک واضح نہیں ہے کہ امام مہدی کا لشکر آخر کہاں سے نکلے گا اور کہاں جا کر قیام کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی مدد سے موجودہ دنیا کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کا لشکر کہاں سے نکلے گا، دجال کے ساتھی کون کون ہوں گے اور ان کی کیا نشانیاں ہوں گی، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور اس کا قتل کون کرے گا۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جو شکل و صورت میں مجھ سے مشابہ ہوگا اور اس کے حالات بھی مجھ سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب دنیا کا آخری وقت نزدیک آ جائے گا تب وہ پیدا ہوگا اور وہ بھی اپنی حیثیت سے انجان رہے گا، یہاں تک کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا اور دنیا بھر سے مسلمان مکہ اور مدینہ کے دو شہروں کی جانب دوڑ پڑیں گے تاکہ ان شہروں میں پناہ لے کر دجال کے فتنے سے بچا جا سکے۔ انہی دنوں جب دجال ظاہر ہو چکا ہوگا اور پوری دنیا پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے میں مصروف ہوگا، میری امت کے صالحین خانہ کعبہ میں طواف کے دوران مہدی کو پہچان لیں گے اور بڑے اصرار سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت کے بعد مہدی میری امت کی رہنمائی کریں گے تاکہ اس بڑے دجالی فتنے پر قابو پایا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کے مطابق یہاں تک ایک بات تو واضح ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور خانہ کعبہ میں طواف کے دوران اولیاء کرام اور صالحین کی ایک جماعت کے ہاتھوں ہوگا جو انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کی جانب آتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر نہ نکلے اور ان کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ شام کے شہر ایلیا یعنی موجودہ بیت المقدس کے شہر یروشلم میں جا کر پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں پر مہدی کی سرداری میں دجال کی فوجوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ابتدا میں بہت چھوٹا ہوگا اور دجال کا لشکر بہت بڑا ہوگا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے ساتھ میسر آنے والے تمام لوگوں کو لے کر مکہ سے نکل کر شام کے شہر ایلیا یعنی موجودہ یروشلم جہاں پر بیت المقدس اور مسجد اقصی واقع ہیں پہنچ جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر آنن فانن ایسے ہی پوری دنیا میں پھیل جائے گی جیسے دجال کے ظہور کی خبر دنیا میں پھیلی ہوگی۔ البتہ مختلف
مختلف احادیث کی بیان کردہ نشانیوں کے مطابق ہم اس بات کا اندازہ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے موجودہ بے حیائی اور فحاشی سے لبریز حالات کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان نہایت کمزور پڑ چکا ہے اور وہ جوق در جوق دجال کے لشکر میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے یروشلم پہنچنے تک ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی خبر سن کر خراسان سے کالے جھنڈوں پر مشتمل لشکر نکلے گا جو ان کی مدد کرنے کے لیے ایلیا جائے گا، جس کا موجودہ نام یروشلم ہے۔ اس بارے میں کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ کالے جھنڈوں پر مشتمل یہ لشکر کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور یہ کون سی قوم ہوگی۔ اگر ہم دنیاوی حالات کا ہی جائزہ لیں تو اس وقت مشرق وسطی اور عرب خطے میں کم از کم 2 درجن تنظیمیں ایسی ہیں جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کالے جھنڈوں کا یہ لشکر مشرق کی جانب سے نکلے گا اور مہدی کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوگا۔ اگر ہم عرب کے مشرق میں دیکھیں تو ہمیں ایک طرف تو ہندوستان بھی نظر آتا ہے جہاں پہ موجودہ انڈیا اور پاکستان واقع ہے، اور مشرق کی تعریف میں شام اور عراق بھی کو لے سکتے ہیں جو موجودہ دنیا کی حد بندیوں کے باعث اس وقت جزیرہ نما عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ کے تقریباً مشرق میں ہی موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے کہ یہ لشکر موجودہ دنیا کے کس ملک سے نکلے گا۔ اگر ہم پہلے بیان کردہ حدیث کے مطابق خراسان کی بات کریں تو اس زمانے کا خراسان ایک نہایت وسیع و عریض علاقہ تھا جس میں موجودہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا حصہ شامل ہوتا ہے، یعنی ان 3 ملکوں کے سنگم پر موجود بہت بڑا علاقہ اس زمانے میں الگ حیثیت کا حامل تھا اور خراسان کہلاتا تھا۔ اگر اسی لائن پہ سوچا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر کسی نہ کسی طرح افغانستان، ایران اور پاکستان کے ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو یہاں کسی نہ کسی صورت پر برسر پیکار ہیں یا ابھی تک تاریکی میں ہی ہیں اور کسی بھی حکومت کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آئے۔ احادیث میں موجود مختلف آثار سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ لشکر اسی علاقے سے نکلے گا۔ دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر ایران اور پاکستان کے متعلقہ علاقوں سے ہی روانہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس لشکر کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ ناظرین، اب اگر ہم دوسری جانب دیکھیں اور موجودہ دنیا کی نئی حد بندیوں اور سرحدوں کی جانب نظر دوڑائیں تو ہمیں شام اور عراق بھی اس حوالے سے موضوع نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی اندازے سے دور نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کی مدد کرنے والا لشکر اسی علاقے سے نکلے اور موجودہ یروشلم پہنچ کر قیام کرے اور وہاں پر امام مہدی علیہ السلام کی سرداری اور ان کی اتباع میں دجال کی فوجوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہو۔ ناظرین، آپ اگر اب اس بات پر غور کریں کہ آخر کالے جھنڈے والے یہ افراد اور یہ لشکر کون سا ہوگا تو اس کی بھی 2 ممکنہ توجیہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ اول تو اگر ہم اسی بات پر قیاس کریں کہ یہ انہی تنظیموں میں سے کوئی لشکر ہوگا اور یہ عرب اور مشرق وسطی کے علاقوں میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف سرگرم ہیں، تو پھر اس بات کی بھی 2 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تمام تنظیمیں جن کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہے وہ متفقہ طور پر اپنی اپنی تنظیموں کو یکجا کر لیں اور ایک بڑی تنظیم بنا کر ایک بڑے لشکر کی شکل میں امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس لشکر کے بارے میں حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لشکر ابھی کسی تنظیم کی شکل میں دنیا میں موجود نہیں ہے اور اس کے افراد خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں اور امام مہدی کے ظہور کے منتظر ہوں۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور یہ لشکر کون سا ہوگا، کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور کہاں سے نکلے گا، یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی مزید واضح ہو جائیں گی۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام ظہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو جب وہ خراسان کی گھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے اور کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے
سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے جو مغرب سے آئیں گے۔ اس روایت سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ خراسان سے نکلنے والے لشکر کا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہوگا، لہذا ابلیسی قوتیں کہاں برداشت کریں گی، سو ان کے مقابلے کے لیے تمام کفر جمع ہو جائے گا۔ اگر موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ اور نیٹو کے ممالک مل کر اس لشکر کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اس میں وہ مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ لشکر ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر دم لے گا۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس گروہ کے ساتھ ان کی ہمدردی اور سپورٹ ہے، اللہ کے مجاہدین کے خراسانی لشکر کے ساتھ یا اس لشکر کو روکنے کے لیے ابلیسی قوتوں کے ساتھ۔ امام ظہری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کے مانند ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے اور ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے۔ وہ دمشق شہر فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ اس روایت میں مشرق سے آنے والے مجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کے لباس ڈھیلے ڈھالے ہوں گے، نمبر 2 بالوں والے ہوں گے، نمبر 3 ان کے نسب دیہاتی ہوں گے، نمبر 4 وہ اپنے ناموں کے بجائے کنیت سے مشہور ہوں گے۔ ناظرین، اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ نور نبوت میں ان تمام نشانیوں کے حامل افراد کو تلاش کرتے رہیں۔ ذکر کردہ روایت میں ہے کہ اس لشکر والوں سے 3 ساعت کے لیے رحمت کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پر سچا یقین رکھنے والوں کو پرکھ لے۔ دوستو، ایک اور جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ جب تم دیکھو کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان کی طرف آنا، خواہ تمہیں برف پر سے کولہوں کے بل آنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا، آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا۔ دیکھنا، ماں کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر جگر کے ٹکڑوں کے چہرے کہیں میرے اور میرے پیارے جانثار صحابہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ شہروں کے اجالوں کی چکا چوند کہیں تمہیں پہاڑوں کے اندھیروں میں جانے سے نہ روک دے۔ گارے اور مٹی کے گھروں کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آخرت کے محلوں کو تباہ نہ کر لینا۔ جیل کی کالی کوٹھڑیوں سے ڈر کر دجالی قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا دینا، کیونکہ قبر سے بڑی اور خطرناک کال کوٹھڑی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، پس اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو بھی اس لشکر میں ضرور شامل ہو جانا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر برف پر زیادہ دیر چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور برف کا جلا آگ سے جلے سے کئی گنا زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کے لیے برف پر بھی چل کر آنا پڑے تو ضرور آنا۔ پہلی حدیث میں جو ذکر ہے کہ اس میں مہدی ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی علیہ السلام ہی کی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مہدی خود بھی اس جماعت میں ہوں، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم نہ ہو اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو، واللہ عالم۔ اس بات کا اشارہ ایک حدیث سے اور ملتا ہے کہ مشرق سے جانے والا لشکر حجاز مقدس کی عمارات کا سوال کریں گے، مگر انکار کی صورت میں وہ جنگ کریں گے، پھر وہ حضرت مہدی علیہ السلام کو عمارات کے عہدے پر فائز کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان آئے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین امارات یعنی حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارات نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی اور وہ غلبہ پالیں گے، تو بنو ہاشم ان کو امارات دیں گے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو امارات دے دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی تھی، تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو لشکروں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دے دی ہے، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، اور جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ کو وہاں موجود پائیں گے۔ ناظرین، ذکر کردہ احادیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو لشکر حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلے گا، وہ ہاتھ کے ہاتھ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کے باغی اور ظالم و جابر حکمرانوں کا بھی اقتدار ختم کر کے ان کو اپنی قید میں لے کر روانہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو وہ میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ چنانچہ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع لگا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر واپس لوٹا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر میں قتل ہو گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ ناظرین، یہ تھا ذکر امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کا۔ اب اگر بات کی جائے دجال کے خروج کی تو حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نے فرمایا کہ اصبہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ان کے جسموں پر انسان کی حبائیں ہوں گی۔ ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایران کے شہر اصبہان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز یا سیاہ رنگ کی چادریں کندھوں پر ڈالی ہوں گی، وہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دجال کا خروج ملک ایران سے ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو دجال کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بروایت صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولن اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، بروایت بخاری شریف، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو وہ آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی، بروایت ابو داؤد۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کر لو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو میہ برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینۃ المنورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف
خوف دلاتے رہے، چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا، اور اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ مزید فرمایا، سنو، دجال شام اور عراق کے مابین سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، بروایت مشکوات اور ترمذی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم عماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں، پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور معاً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن یعنی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ ناظرین، اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث میں مسلم شریف میں یوں بیان ہوا ہے کہ حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کے
دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی، نیز صرف حضرت مہدی علیہ السلام کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مہدی علیہ السلام کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا محاذ فلسطین ہوگا اور تیسرا عراق ہوگا جس کو دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا، اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان تمام محاذوں کی مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر محاذ کے کمانڈر سے حضرت مہدی علیہ السلام کا رابطہ ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا دجال کی آمد سے قبل ہونے والی جنگوں میں اس خطے میں متحدہ دشمنوں کو مکمل طور پر شکست ہو جائے گی؟ اگر مکمل شکست ہوگی تو اسرائیل قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں غور کرنے کے بعد یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس خطے میں موجود دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے گا، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں مکمل امن و امان اور خوشحالی ہوگی، اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ جب دشمن ان علاقوں سے بھاگ جائے۔ نیز فتح قسطنطنیہ اور فتح روم کے بعد والی حدیثیں بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ عرب کے خطے میں موجود دشمن شکست کھا جائے گا۔ اب رہا اسرائیل کا مسئلہ، تو یہ واضح ہے کہ جب کافروں کی متحدہ فوجوں کا خوفناک جنگوں کے بعد مار پڑے گی تو اس میں اسرائیل کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بات پر غصے میں آ کر نکلے گا۔ حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کسی بات پر غصہ ہو کر نکلے گا۔ ممکن ہے کہ جب کافروں کو واضح شکست ہو جائے تب دجال غصے کی حالت میں نکلے اور شکست خوردہ کفریہ طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں گی۔ یہاں ہم خود یہود کی کتابوں سے مختصر حوالے پیش کر رہے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے یہودیوں کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا اگر یہ یہود ان واضح آیات میں تعویلیں کرتے ہیں۔ اسرائیل میں واپسی کے جس دن کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اس دن کے بارے میں خود ان کی کتابوں میں عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، لیکن یہودی اپنی فطری چال بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسے کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یہودی اپنے یروشلم میں جمع ہونے کو اپنی آزادی اور فتح کا دن کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے مطابق یہ دن ان کی تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ ان کی کتاب ذیف نیاح میں ہے کہ تم لوگ خود کو اکٹھا کرو، ہاں اکٹھا کرو خود کو تم لوگ، اے اللہ کے ناپسندیدہ انسانوں، قبل اس کے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے یا دن بھوسے کی طرح گزر جائے یا اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے یا قبل اس کہ اللہ کے غضب کا دن تمہارے سامنے آ جائے۔ دوستو، فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کی پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان اللہ کے نزدیک فتنہ دجال سے بڑا کوئی بھی فتنہ
نہ ہوگا۔ جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے اور کہے اے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے اور موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت نواس ابن سمعان صحابہ کرام کی اس کیفیت کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا ہم کو ایسا گمان ہوتا تھا کہ دجال یہیں قریبی کسی کھجور کے باغ میں موجود ہے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیزیں تھیں جس نے صحابہ کرام کو ڈرایا تھا؟ آیا خوفناک جنگ یا موت کے خوف نے؟ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈا کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا، انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور نجات دہندہ کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اس کا خلیہ، ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرما دیا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام، خواص یعنی اہل علم نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب اس کا تذکرہ منبر و محراب سے نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے خروج کا وقت قریب ہے۔ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کا تذکرہ نہ بھول جائیں اور آئمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا، تم اس دجال کو بھول نہ جاؤ بلکہ اس کو سمجھو، اس میں غور و فکر کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو یعنی دجال کے فتنے کو اس لیے بار بار بیان کرتا ہوں کہ تم اس میں غور کرو، سمجھو اور باخبر رہو اور اس پر عمل کرو اور اس کو ان لوگوں سے بیان کرو جو تمہارے بعد ہیں، لہٰذا ہر ایک دوسرے سے بیان کرے اس لیے کہ اس کا فتنہ سخت ترین ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ اور فریب ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا، جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں روبیزہ گفتگو کریں گے۔ پوچھا گیا کہ روبیزہ کون ہے؟ گھٹیا یعنی فاسق و فاجر لوگ، یہ لوگوں کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ دوستو، موجودہ دور پر یہ حدیث کتنی صادق آتی ہے کہ نام نہاد مہذب دنیا کا بیان کردہ جھوٹ جس کو پڑھے لکھے لوگ بھی سچ مان جاتے ہیں۔ اگر اس جھوٹ پر کتابیں لکھی جائیں تو شاید لکھنے والا لکھتے لکھتے اپنی قضا کو پہنچ جائے، لیکن ان کے بیان کردہ جھوٹ کی فہرست ختم نہ ہو۔ ناظرین، ایک اور جگہ پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی وہ لڑنے کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ وہ دجال کی طرف جائیں گے، جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو نمک کی مانند پگھل جائے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیتے تو وہ پگھل پگھل کر مر جاتا، مگر اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور اپنے چھوٹے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم دجال کو لد کے دروازے پر قتل کریں گے۔ ناظرین، یہ تھیں چند روایات جن میں آپ نے دجال کے حوالے سے تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ ہماری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ اس کفر و اسلام کے معرکے میں ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑ سکیں۔ آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نور اسلامک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب
सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप हमें बताइए कि क्या आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कंप्लीट या मुकम्मल का लफ्ज़ लिख लीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मेहनत को कितने लोगों ने मुकम्मल देखा। अब आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।